مجھے کہا گیا کہ اگر خان صاحب پرائم منسٹر ہو جائیں تو آپ عہدہ لیں گے. میں کہ نہیں مرکز. تو مجھے قریشی صاحب نے کہا کہ نہیں اگر آپ اس کو, میں کہ ان کو عہدہ کریٹ کرنا پڑے گا. چیف آف سٹاف اور جو بندے رکھوں گا میں رکھوں گا M1 کانٹریکٹر. یہ فائل کوئی نہیں دیکھیں گے, جب جس بندہ اس کا ہے وہ دیکھ نہیں لے گا. ہم رول اور قانون بتائیں گے پہلے کیا ہوا تھا اور ان کو آپشنز دیں گے. تو جہانگیر خان ترین صاحب کہتے ہیں اگر میں فائل لے کے چلا جاؤں اور یہ کرتے ہیں, میں کیا ہم استعفیٰ دے دیں. خان صاحب کی کابینہ میں ہوتے جب انہوں نے کہا تھا اور گھڑی دی تھی MBS میں, انہوں نے کہا کہ یہ بیچ کے میں سڑکیں میں کہتا سر یہ نہ کریں, دس واچ belongs to the state. یہ القادر ٹرسٹ میں جو ٹرسٹی چینج ہوئے ہیں, میں کہہ رہا سر ڈونٹ ڈو دس. انہیں نہیں پتا بابر کی بیک گراؤنڈ کا. آپ بولتے کیوں نہیں کابینہ میں کہ ہمیں دکھایا نہیں گیا, اٹھ کے کھڑے ہو جانا سی. سر کیا لکھوا رہے ہیں ہم سے, یعنی تاڑے اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وکیل صاحب وہ جو منسٹر بن گئے جی انہوں نے کہا کہ گاڑی میں فرق نظر آیا عام گاڑی سے. کہندے نہیں, کہندے گاڑی کو چنڈا لگا ہے. صادق اور امین صاحب تو وہ شکریہ ادا کرنے گھر پہ. میں کہ سر میرا کام سی, میں کہا بچنا 2 بندے. کن 2 بندوں سے؟ بابر وان سے اور فواد چودھری سے. پھر کیا وہاں لاسٹ میٹنگ میں انہوں نے کہا مجھے کہ وہ سپریم کورٹ میں کیا ہوا تھا. میں کہ جی اٹارنی جنرل سے پوچھے, بیٹھا ہوا وہ نہیں تھا, بعد میں رکھا تھا جو ڈاکٹر کے بعد میں آیا تھا. میں نام ان کا کیا ہے, میں کہ انہوں نے کہا I have not come here to defend the speakers, the deputy speakers decision. مجھے کہتے ہیں خان صاحب اب کیا کرنا چاہیے, اس کے گواہ ہیں پوری کابینہ میں. لاسٹ ڈے جب وہ ادھر تھے پرائم منسٹر ہاؤس کے دفتر میں چل رہے چل رہے. اچھا, میں نے کہا آپ رائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, لیفٹ پہ بیٹھے, اسمبلی نہ چھوڑیں, سٹ دیئر. میں کہا پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہ کرنا, خیبر کی اسمبلی یہ آپ کی سیف پلیسز نہیں مان. 90 دن میں الیکشن ہو بھائی لکھے ہوا ہے صرف کہ 90 دن جو ہونی ہے. کب ہم نے عمل کیا؟ عمران خان جیل میں ہے, ہی مسٹ گو تھرو دیٹ. مجھے کہا گیا جی فلاں شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے, امیر آدمی ہے, وہ مجھے ملے, میں نہیں جانتا تھا ان کو. انہوں نے کہا جی آپ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی وٹ ایور ہم عمران خان ریلیز ہو کے ملک سے باہر آ جائیں. میں کہا PTI بیٹھ جائے گی, دس از نو ٹائم, ہی ہیز ٹو گو تھرو اٹ. کہ آپ یہ کیس لے لیں. میں فائل پڑھی, رانا ثناء اللہ صاحب, میں بھول جانا نہ بھول جانا. اچھا, ان کا کیس. میں فائل پڑھی, میں کہا جی احمق سجن تو دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. اے کیس بنایا, یہ راوی کا پولا ہے, ادھر کیمرے لگے ہوئے, یہاں نہیں پکڑا, آگے جا کے پکڑا, پھر وہاں نہیں گلا, وہاں بٹھا کے تو لے گئے ہیں اس تھانے. تو وہ جس نے مجھے کہا تھا کہ جی بڑی ہم چاہتے ہیں کہ آپ لے لیں, میں کہ جی 10 کروڑ بائی کراس چیک لوں گا, انکم ٹیکس ڈیڈکٹڈ. مجھے پتا نہیں دینا, مجھے پتا نہیں دینا. تو ایک شادی پہ پچھلے چیف آئے ہوئے تھے, باجا آپ 10 کروڑ مانگتے ہیں سب لوگ سے. میں کہ جی مانگتا ہوں اگر کیس نہ بن رہا ہو. میاں صاحب کا ہے, ہی از رائڈنگ, لیکن یہ عوام عمران خان ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرح مے بی ان سم ویز ہائر دین, دلوں میں اتر گیا. آپ کچھ کر لیں, وہ ووٹ اس کو ڈالیں گے. میاں صاحب کو پتا نہیں, اگر ان کو جو وہم ہے کہ گوال منڈی میں ان کو اسی طرح ووٹ پڑیں گے جیسے پہلے, یہ نہیں ہوگا.
جو لیڈر آف دی اپوزیشن کوئی نہیں ان کو میڈم، مشکل نہ ان کو آتے۔ کہ ووٹ میں دیکھنا تو کنے پہنتے کٹک صاحب مجھے جیت کے دکھائیں. یہ استحکام پارٹی کو آپ کیا سمجھیں؟ نو چانس. جب افتخار چودھری صاحب جا رہے تھے 3 ججوں کے ساتھ مل کے وہ ایک آرڈر پاس کروانا چاہتے تھے کہ جتنے دیر میں باہر رہا ہوں آئی واز ناٹ دی چیف جسٹس وہ مجھے دیا جائے. تو 7 جج ایسے تھے، ثاقب نثار صاحب اس میں شامل تھے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ یہ کریں گے ہم سسپینڈ کر دیں گے. تو تب افتخار چودھری نے چھوڑا. صحیح تھا یا غلط تھا پاناما کا؟ 100% صحیح سے. 2 دفعہ تقریر کرتے ہیں یہ کہ پیسے کہاں سے آئے، ٹھیک ہے، دونوں دفعہ جھوٹ بولتے ہیں. عدالت میں ایک قطری کا خط پیش کر دیتے ہیں، وہ کیس وہیں ہوگا. کیا کبھی دوبارہ وہ کھل سکتا ہے؟ پاکستان میں ہر کچھ ہو سکتا ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹ کوئی جاندار تھی یا بس 10 والیوم میں تھی. ہاں ایک والیوم وہ تھا جو انہوں نے کہا یہ دکھانا جی، ہے ہماری کورسپونڈنس ہے. یار اٹ واز پرووڈ 2000%. وہ رہتا بات ہے کہ وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جب جج تھا جس نے سزا دی وہ بعد میں مکے میں بیٹھ کے میاں صاحب کے بڑے بیٹے کے پاس گیا میرے تو بہت بڑا تھی. او یار بہت سیدھے خارج کر ڈو وٹ یو وانٹ. خان صاحب کیس کر رہے تھے میں تو اسٹپنی تھا پیچھے کھڑا ہوا. 3 بجے اٹھتا تھا تیار کرتا تھا کہ اور پھر سپریم کورٹ جاتا. میں نہ صرف فری کیتا تمہیں پتا 9-11 کتاباں بنائی پہنیا ایک پیسہ نہیں لیا خرچے کا بھی. آپ نے اتنی محنت کی پھر آپ ابھی جو معاملہ ان کا وہ ہوا تو آپ اس میں کیوں نہیں شریک بنے؟ ہم کمپنیوں کا کام کرتے ہیں. کون آئے گا میرے پاس اگر 4 دن میں ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہا ہوں سپریم کورٹ جا رہا ہوں. I made no money for 18 months. پیارے ناظرین، مشہور زمانہ پاناما کا کیس لڑنے والے نئی بہاری کے اہم انکشافات ابھی آپ نے سنے. ایک پرائیویٹ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے نئی بہاری نے کہا جب القادر ٹرسٹ میں بشرا بی بی اور عمران خان کا نام ٹرسٹی کے طور پر آیا تو میں نے کہا ایسا نہ کریں. میں نے بانی پی ٹی آئی کو مشورہ دیا کہ آپ بابر وان اور فواد چودھری سے بچ کر رہیں، آپ کو ان کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ. انہوں نے کہا اگر میں کابینہ میں ہوتا تو محمد سلیمان کی دی ہوئی گھڑی کے تحفہ کو بیچنے سے ضرور منع کرتا. وزارت عظمیٰ کے آخری دن وزراء کے سامنے بانی پی ٹی آئی نے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہیے تو میں نے کہا آپ دائیں بیٹھے تھے آپ بائیں بیٹھ جائیں، یعنی اپوزیشن میں بیٹھ جائیں لیکن اسمبلی سے نہ نکلیں. نئی بہاری نے کہا میں نے انہیں پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں نہ توڑنے کا مشورہ دیا تھا. نئی بہاری نے کہا رانا ثناء اللہ کا کیس ایک شخص میرے پاس لایا، میں نے کہا یہ کیس بنتا ہی نہیں، البتہ اگر آپ نے یہ کیس دینا ہے تو میں 10 کروڑ لوں گا. کچھ دنوں بعد جنرل باجوہ شادی کی ایک تقریب میں ملے اور کہا آپ ایک کیس کا 10 کروڑ مانگتے ہیں. میں نے کہا جو کیس بنتا ہی نہیں اس کا 10 کروڑ ہی بنتا ہے. نئی بہاری نے کہا راجہ ریاض اور پرویز خٹک جیت کر دکھائیں. نئی بہاری نے کہا نواز شریف بھول جائیں کہ انہیں گوال منڈی سے اتنے ہی ووٹ ملیں گے جتنے ملا کرتے تھے. پیارے ناظرین، یہ تھی وہ چیدہ باتیں جو نئی بہاری صاحب نے کی اور ہم نے آپ کے سامنے رکھیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان پائندہ باد.